صرف اور صرف یہ ہے کہ آپ کی جو گڈ سروسز ہے اسپورٹ سرجیکل ایسوسی ایشن کے حوالے سے اس کو اکنالج کرنا، آپ کی ٹیم نے جو وہاں پہ کام کیا ہے اس کو اکنالج کرنا، آپ کے کولیگز کو جنہوں نے وہاں پہ اپنا ایک بڑا اچھا راستہ متعین کیا ہے. اور آج کل الیکشن کا بھی زور شور شروع ہو رہا ہے، تو اس الیکشن کے حوالے سے بھی بات کرنا بڑا ہم سے سر کرنا ہے. تو میں ایک بار پھر ایمانداری سے کہہ رہا ہوں کہ جو کام باجوہ صاحب نے کیا وہاں پہ اور جتنی اچھی پریزنٹیشن کی ہے اسے میں نے چیمبر میں بھی نوٹ کیا کہ چیمبر ہماری جو چیمبر کی ٹیم ہے جس کے ساتھ جانے کا اتفاق ہوا، یہاں پہ ہم نے باجوہ صاحب نے ایکسپلین کیا اور وہاں جا کے بھی جتنا بولڈلی بہت بہت میری طرف سے آئی ہائیلی اپریشیٹ. الیکشن کے حوالے سے آپ سب کو پتہ ہے کہ میں نے اپنے جو چیمبر ریفریز بابر صاحب بیٹھے ہوئے ہیں تو ان کی میں خواہش کے اگینسٹ ان کی حالت سے مت چلا اور خوب چلا، خوب ساتھ نبھایا میں نے. پچھلے دنوں ہماری اپنی ایک گروپ میٹنگ تھی جس میں جب اٹھنے لگے ہیں تو ایک دوست نے کہا شیخ صاحب کو کہ ہمارے ساتھ چلے. اس وقت سرجیکل ایسوسی ایشن میں یہ جو چینج آئی ہے یہ چینج ابھی نہیں آئی. تو میں ہنس پڑا، میں نے کہا دیکھے وقت آ تو بابر صاحب نے کہا کہ نیشن صاحب بیٹھے آپ ہمارے ساتھ چلے. تو میں خاموش ہو گیا. تو پتہ نہیں فرشتہ پاک تھی یا کسی اور دوست نے یہ پوائنٹ آؤٹ کیا تھا، تو انہوں نے کہا چلے ایسا کر لے کہ شیخ صاحب نیوٹرل ہو جائے. شیخ صاحب نیوٹرل ہو جائیں. نیوٹرل کیوں ہو؟ شیخ صاحب کو نیوٹرل نہیں ہونا چاہیے، شیخ صاحب کو ہمارے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے. انہوں نے مجھے مخاطب کرتے ہوئے کہا شیخ صاحب مجھے یہ بتائیں کوئی ایسا واقعہ بتا دیں جب سے میں آپ کے ساتھ چل رہا ہوں، کوئی ایسا واقعہ بتا دیں کہ میں آپ سے پیچھے ہٹا ہوں. یعنی سرکمسٹانسز میں نے آپ کا ساتھ دیا ہے اور یہاں آپ ہمارا ساتھ کیوں نہیں ہے؟ آپ نیوٹرل نہیں ہو سکتے، آپ ہمارے ساتھ ہیں. تو بابر صاحب ایسے تو میں پھر ہنس پڑا. اس کے بعد پھر یہ ایک بڑی جس سے بابر صاحب کو ہمارے دوستوں کو جن چیزوں سے وہاں پہ شدید اختلاف ہوتا ہے اور پھر ان سب حالات کا تقاضا تھا کہ میں اس میں کچھ جو ہے نا اپنی انپٹ دی. تو میں نے اپنے تمام دوستوں کو بلا سے درخواست کی کہ آپ اکٹھے ہو جائیں. 2-3 گروپ جو تھے وہ اپنی اپنی جگہ بیٹھے ہوئے، تو اس پہ مجھے خاصی محنت کرنی پڑی، سب کو اکٹھا کرنے، ٹائم دینے، باتیں کرنے. اور پھر ہم نے یہ کر کے کی اور سارا مینڈیٹ جو تھا وہ جیلانی صاحب کو دی. اور انہیں جیلانی صاحب کو بھی وہاں اس میٹنگ میں بھی میرے سارے دوست یہاں پہ بیٹھے ہوئے تھے، سب نے اپنا اپنا اوپینین وہاں کے دیا اور میں نے انہیں جو اپنا اوپینین دیا میں نے کہا کہ ایسے کریں کہ جیلانی صاحب کو 100% مینڈیٹ دیں. یہ انشاءاللہ اچھا فیصلہ کریں گے، جو بھی ڈیسیژن لیں گے اور انشاءاللہ وہ بہتر ہوگا. کافی عرصے سے جیلانی صاحب ہمارے ساتھ چل رہے ہیں اور انہیں خاصا ایکسپیرینس ہے. تو سب نے جیلانی صاحب کو مینڈیٹ دے دیا. میں نے کہا جیلانی صاحب آپ اور میں نے دوستوں کے ساتھ بیٹھیں گے تو کسی قسم کی کوئی کنڈیشن سیٹ کر کے نہیں کہنا کہ جس طرح الیکشن میں اگر 20 سیٹیں ہیں تو 10 ہمیں دے دیں، 10 آپ لے لیں. میں نے کہا کوئی سیٹوں کا جھگڑا نہیں ڈالنا. تو یہ چیز سیٹل ہو گئی. لیکن اس کے بعد پھر ایک میٹنگ ہوئی تو ایک ٹیم بنا
دی کہ کمیٹی بنا دی. تو جب مجھے یہ کی اور دوستوں نے کہا کہ چلیں جیلانی صاحب ہونا مصروف ہے تو اس چیزوں سے میں جو ہے نا وہ اجتناب کر رہا. اس کی ایک وجہ یہ ہے ہماری اپنی مصروفیت یہاں پہ اتنی کے لیے میں نے آپ سب دوستوں کو یہاں آنے کی زحمت دی ہے. آپ کا بہت بہت شکریہ. آج ہم بیٹھے ہوئے ایک تو جس جو ہم اکنالج کرنا چاہتے تھے وہ اکنالج کی ہے, اور دوسری یہ کہ ہم انشاءاللہ شانہ بشانہ رہیں گے, صرف الیکشن کی حد تک ہی نہیں, باقی بھی جہاں بھی ہماری ضرورت ہوگی ہم آپ کے ساتھ ہیں. آپ نے میرے ساتھیوں کو مجھے انوائٹ کیا یہاں پہ. میں آپ نے تعریف کی کہ بڑا کچھ وہاں پہ ہوا ہے, ہمیں یہ لگ رہا ہے کہ ابھی کام شروع ہوا ہے. دا وے وی لک ایٹ اٹ, یہ آپ نے آج جو ایکٹیویٹی کی ہے ایک بہت بھاری ذمہ داری جو ہے نا وہ آپ نے میرے اور میرے دوستوں کے کندھوں پہ ڈال دی ہے. ہم اس ذمہ داری کو, رسپانسبلٹی کو پوری طرح انڈرسٹینڈ کرتے ہیں اور انشاءاللہ دوستوں کی مدد کے ساتھ, ہمت کے ساتھ آگے بڑھیں گے اور جو بھی چیلنجز ہیں ان کا سامنا کریں گے. یہاں پہ یہ بات کرنا بڑا ضروری ہے کہ کسی بھی ٹریڈ پارٹی کو چلانے کے لیے, آگے بڑھنے کے لیے جو چیزیں ہوتی ہیں ان کو اتنا کمپلیکیٹ نہ کیا جائے کہ جو ان کا بیسک مقصد ہے وہی فالو ہوتا ہے. ہمیں اب یہ الیکشن آ رہے ہیں تو انشاءاللہ پوسٹ الیکشن سب کو مل کے بیٹھنا ہے, اپنی انڈسٹری کا ایٹ لیسٹ 5 آئیڈیلی 10 ایئرز ایجنڈا جو تمام دوست جو آپ لوگوں کے پیسوں سے چلتا ہے, آپ کی سپورٹ سے چلتا ہے, آپ کی ممبرشپ سے چلتا ہے. پھر وہاں پہ دیکھیں کہ ہم اس ڈائریکشن میں جانے کے لیے جو چیلنجز ہیں, جو اپرچونٹی کس طرح آسانیاں پیدا کر سکتے ہیں. میں اور میرے دوست, اور یہ جتنا بھی تھوڑا سا کام ہوا ہے اس میں ہمارا گروپ, میرے دوست, میری ایگزیکٹو کمیٹی جو تھی, یہ سارا ان کا کام ہے. ہم نے ایک آئیڈیا فلوٹ کیا, وہ سارے اس کے پیچھے کھڑے ہو گئے. آئیڈیا یہ ہے کہ ہم آگے مزید جو آئیڈیاز لے کے آئیں, الیکشن کے بعد ہمیں ایک کلچر ڈیولپ کرنے کی ضرورت ہے. اگر کسی طرح کی کوئی تلخی ہے, کوئی ناراضگی ہے تو اس کو الیکشن تک رکھیں, اس کے بعد مل جائیں سارے. یہ کسی ایک بندے کی ٹریڈ باڈی نہیں ہے, ہم سب کی ٹریڈ باڈی ہے. سمجھ نہیں آ رہی یا کوئی ایسی چیز ہے جو آپ دیکھ پا رہے ہیں اور وہ نہیں دیکھ پا رہے تو پلیز فون اٹھائیں اور ان کو کال کریں یا ایک ای میل ڈراپ کر دیں کہ دیکھیں جی یہ ایشوز آ رہے ہیں, اور اپنے آپ کو والنٹیئر کریں. پرابلم اس وقت کیا ہے, میں نے اپنے دوست کیا کہ جی ہمیں ان چیزوں کے اوپر کام کرنے کی ضرورت ہے. دیکھیں ایونچولی تو والنٹیئر کرنا ہے تمام انڈسٹری کے, اس کے لیے کانفیڈنس لیول بھی ادارے پہ تھوڑا کم تھا تو لوگ اپنے آپ کو والنٹیئر نہیں کرتے تھے. وہ یہ سمجھتے تھے کہ جو وہاں پہ آ گیا وہ جانے, اس کا کام جانے. تو اگر تو یہ ہم نے اس کو اون کرنا ہے اس ادارے کو, تو پھر مل کے چلنا پڑے گا. تو ہم اس طرح کا ایک کلچر انٹروڈیوس کروانا چاہ رہے ہیں کہ ہم پہلے تو مل کے آئیڈینٹیفائی کر لیں, ایک روڈ میپ ڈیفائن کر لیں کہ ہم نے وہ اچھا پرفارم کریں گے, ہمارے کاروباروں میں آسانیاں پیدا ہوں گی. اور ہم آج اگر اللہ نے ہمیں موقع دیا تو ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ جو نیکسٹ جنریشن آئے گی ہم ان کو کیا سیگمنٹ آف دی انڈسٹری کہ آپ آئیں, اپنا ویژن شیئر کریں. ہم ہمارے ایگزیکٹو کے لوگ اس ویژن کو پک کریں گے, اس کے اوپر کام کرنے کو, انرجی سرو کرنے کو تیار ہے. لیکن اس کلچر کو ہمیں فروغ دینا پڑے گا, اور انشاءاللہ جو بھی لوگ آئیں گے وہ پوری ایمانداری کے ساتھ, ہمت کے ساتھ کام کریں گے, آپ لوگوں کو سرو کریں گے. اور اگر ہم یہ کلچر ڈیولپ کریں گے تو ہماری انڈسٹری میں بڑے برائٹ مائنڈ ہیں, لیکن وہ ریلکٹنٹ ہیں اس طرح کی ایکٹیویٹی میں پارٹیسپیٹ کرنے کے لیے, کیونکہ سم ٹائم فار ویری میگر پولیٹیکل ایڈوانٹیجز ہم واٹس ایپ گروپس میں جنرلی گوسپس کرنا شروع کر دیتے ہیں. تو ہمیں ایک کلچر ڈیولپ کرنا چاہیے کہ جو بچے آگے ہیں ان کی ہیلپ کریں, مدد کریں, تاکہ انڈسٹری کو لے کے وہ لوگ آگے چل سکیں. یہ رسپانسبلٹی ہم سب کی شیئر رسپانسبلٹی ہے, اور مجھے اس بات کا پورا یقین ہے کہ جتنے لوگ آج اس ہال میں بیٹھے ہوئے ہیں ہم سارے کم از کم ایک پوائنٹ پہ تو متفق ہیں کہ ہمیں اس ادارے کو بہترین طریقے سے چلانا چاہیے تاکہ ہمارے کاروبار میں آسانیاں پیدا ہو سکیں, اور جو چیلنجز ہیں ہم ان کو بہترین طریقے سے فیس کر سکیں. ایک دفعہ پھر میں آپ تمام دوستوں کا انتہائی مشکور ہوں, اینڈ شیخ صاحب آئی کین ناٹ تھینک یو انف فار یور جنراسٹی, اور آپ کی
بہت شکریہ. آج شیخ صاحب کی کال پہ تشریف لائے ہیں اور میں بھی انہیں میں سے ایک ہوں. آج ہم یہاں پہ بیٹھے ہیں اس لیے کہ امیڈیٹ جو ہم چیز دیکھ رہے ہیں دیٹ از الیکشنز اینڈ ٹو بی ٹوگیدر. ایک تھرڈ فورس جس نے مینیپولیٹ کیا ہوا تھا ایسوسیشن کو، آپ وہ ان کی موجودگی کا پورا ٹریک ریکارڈ نکال کے دیکھ لیں، آپ کو خود بخود اندازہ ہوتا ہے. میں شیخ صاحب سے پچھلے تقریباً 8 سال سے یہ گزارش کر رہا تھا کہ ہم نے اس رجیم جو ادھر بیٹھی ہوئی ہے اس کو چینج کرنا ہے. جب بنی تھی، یہ بنی تھی گرین ووڈ اسٹریٹ سے، ٹھیک ہے. اس میں جن لوگوں کی کاوشیں شامل ہیں، میں کسی کا فردن نام کسی کا سب کا نہیں لوں گا. ایک شخصیت ایسی ہے جس کو ہمیں کبھی نہیں بھلانا چاہیے، اور وہ ہے سیٹ محمد اقبال GT سر جی کا. کیونکہ یہ جو ایشوز آج کل ہم فیس کر رہے ہیں یہ ہر دور میں آئے ہیں، ریبیٹ، کسٹمز ڈیوٹی، یہ وہ سب کچھ. ان کے اندر جو خاصیت تھی اور جو ان کی ذات کا ایک خاصہ تھا وہ یہ تھا کہ وہ جا کے، کیونکہ جو ریلیشن شپ ان کا تھا نا اس وقت اسلام آباد کے اندر، وہ شاید کسی کا پرسنل کیپیسٹی میں آج تک ڈیولپ ہو نہیں سکا. وہ جاتے تھے، کام کو کنٹریبیوٹ کرتے، یعنی کہ پہلے پیسے اکٹھے کیے اور کام ہوا نہیں ہوا، یہ بات نہیں تھی. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم نے آج تک شاید ان کو اس طرح آنر ہی نہیں کیا. اس سے مارک لگ جاتا ہے. نیکسٹ وہ بندہ ایسوسیشن کیا، اس کو لیٹر بھی کوئی نہیں آتا ایسوسیشن کی طرف سے. سو میری یہ ریکویسٹ ہے کہ چیمبر کی طرح کا یہ سسٹم اڈاپٹ کریں، جس سے نہ اس طرح کا کوئی بندہ گھس سکے اس میں، نہ ایک کو غلط کام کر سکے. چیمبر از ایگزامپل. میرا ایک دن کا کام نہیں ہوا، اور کوئی دوست میں دیکھوں کہ شیخ صاحب کا کوئی دوست ناراض ہو تو شیخ صاحب تو اس کے ساتھ چلے جاتے ہیں ملنے کے لیے، اس کو دلانے کے لیے. تو ہماری ایسوسیشن میں ہمارے، میں نام نہیں لینا چاہتا، ہمارے پریزیڈنٹ جو چیمبر کے، ان کی ممبرشپ کینسل کر دی گئی تھی. پھر یوٹیوب پہ جو نے پوچھا کچھ جی ایسوسیشن، یہ تو پتہ نہیں کیا تھا، مجھے تو سمجھ نہیں آ رہی تھی ان لوگوں نے ایڈٹ کی اور اس کو. تھینک یو جی. میرا مجھے پورا یقین ہے حالات بدل گئے ہیں اور چیزیں بدل گئی ہیں. میں نہیں سمجھتا کہ انہیں چیمبر سے ہی کوئی سبق حاصل کرنا چاہیے. جو دوست وہاں پہ بیٹھے ہیں دے آر کمپیٹنٹ انف. وہ اللہ کے فضل سے میں جو محسوس کر رہا ہوں کہ وہ ایسوسیشن کو اب جو باتیں آپ نے کی ہیں وہ انشاءاللہ وہ ساری کی ساری دور ہوگی. ہم چیمبر کا جس طرح لیکچر پروگرام اناؤنس کرتے ہیں، نامینیشن پیپر جاتے بھیجتے ہیں، کوئی نامینیشن پیپر فل اپ کر کے بھیجے، اس پہ کوئی بہت بہت شکریہ. میں سرجیکل ایسوسیشن میں 70 اور 80 کے ایرا میں الیکشن ممبر بھی رہا ہوں. کچھ وہاں کو معاملہ جو اس طرح کے آگے تھے تو پھر میں اسکپ کر گیا. میں ایسے بات نہیں کہتی کہ سارے نام میں نہیں لے سکتا، میں صرف 2 نام لے سا. لیکن تھی یہ نام لینے ہیں، نورپریشی صاحب سن، اس بعد آگا کمال صاحب سن، انہوں کے نام بھی اس طرح نہیں میں دس رہا، انہوں کے نام بھی مینو اسلام آباد جانے کا موقع ملے ہے. کیسے تھا میرے گھر میں ایسوری گیٹ ہوئی ہے شیخا مگر کسی بھی تعریف کرنا یہ نہیں کہ تھی تعریف ہے نہیں کر رہے. دیکھنے کہ انہوں نے جی 6 کام کیتے ہیں اسی انہوں اپنا لیے اور وہ ساری بہتری اور ترقی ہے. دوسری گل یہ میں کہنا کہنی چاہتا ہوں جا کہ میں بہت دفعہ شیخ صاحب نے دسیا میں سیکھا ہے غلطی کو ایڈمٹ نہیں کرتے تو تھی کنٹینیو کی فنڈ ہوئے گے. پہلے بھی پیار تھا تھوڑا بہت رہ گیا لیکن دس شوڈ بی دی سرجیکل انڈسٹری کی جو مسائل ہیں ان کو ایڈریس کیا. اور میں جو میری فیکٹری میں چیئرمین از دیئر، اپریشیٹ مائی لیڈر از دیئر، محمد اقبال صاحب. پھر 2 چیزیں سر میں گفتگو کروں گا. مائی چیئرمین ہیز ایڈریس دیٹ وہاں پہ جو نئے بچے بیٹھے ہیں ود آل ڈیو ریسپیکٹ سر، یہ بچوں کا کام نہیں ہے.
एसोसिएशन रन करना बच्चों का काम नहीं है, इट्स वर्क ऑफ सीनियर्स। आपको सीनियर्स की राय लेनी चाहिए। और एक पेशा अपने कहा कि आप एक साल का मूवमेंट फ्रॉम लास्ट ईयर, नो इट इज अ मूवमेंट सिंस लास्ट 3 years है। और बाबर साहब ने माशाल्लाह बड़े वाज़ेह अल्फाज में कहा कि हमारे 3 दोस्त वहाँ पे गए, मैं तहे दिल से इसका शुक्रगुजार हूँ कि मैंने बच्चे का वो हम सब इन बड़ों के बच्चे ही हैं। मेरा ख्याल है कि ये रिस्पेक्ट credit also goes to Hafez Ali Saab, जिन्होंने साथ पहले इलेक्शन कंटेस्ट करके ये कोशिश की कि जो इंस्टीट्यूशन है इसमें इम्प्रूवमेंट लाई है। अगर वन ऑफ रीजन क्यों भी आती है। थैंक यू वेरी मच। खालिद साहब, आपने बताया कि अगर उस वक्त हाफिज साहब का साथ दे दिया जाता तो हालात देखिए हाफिज साहब के साथ इनके बड़ों के साथ हाफिज साहब के बड़ों के साथ मेरे बड़ों के साथ तो मेरे साथ आए तो मैंने कहा यार मैंने उनसे वादा कर दिया हुआ है, अब मुझे मैं वादा लगाऊंगा। तो वो मैंने अपना वादा लगाया और उस वक्त हालात ये नहीं थे जो हालात इतनी स्थिति कि वो मेरी बात को नहीं समझ सके और शायद इसमें भी कोई अल्लाह की बेहतरी है। आप सब मोअज़्ज़िज़ीन की मौजूदगी में जो एक नॉन सीरियस वर्ड यूज हुआ है कि एसोसिएशन चलाना बच्चों का काम नहीं, मैं इसको कंडेम करता हूँ। क्योंकि जो टीम इस वक्त एसोसिएशन में बैठी है मैं इनको बड़े सीरियस से जानता हूँ और ये कैपेबल है और इंशाअल्लाह ये डिलीवर करेंगे। जैसा कि हालिद साहब ने कहा कि अच्छे का गुमान रखना चाहिए, तो शेख साहब आप भी यहाँ मौजूद हैं। यहाँ रियासती पे बात बहुत कम होती है। अगर लास्ट 100 का लीडर बाजवा साहब 11-12 साल एसोसिएशन में बैठे रहे तो यहाँ पे बहुत सारे लोग मौजूद हैं जो उनके लेफ्ट राइट आर्म बने हुए थे और उनके हर राइट और रॉन्ग डिसीजन को ना वो यस सर कर रहे थे। तो मैं एप्रिशिएट करूँगा यूसुफ आयला साहब को कि 2 साल की प्रेजेंस में इन्होंने एसोसिएशन और उस इंस्टीट्यूट के फेस पे जो ब्लैक स्पॉट था ना उसको रिमूव करने में बहुत ज़बरदस्त काम किया है। हम सर्जिकल इत्तेहाद ग्रुप वाले अल्हम्दुलिल्लाह कल भी इकट्ठे थे और आज भी इकट्ठे हैं। ये बस लोगों को गलतफहमी है कि इनके पास वोट बैंक नहीं है। सर्जिकल की हिस्ट्री में एसोसिएशन की अगर एक दफा तंबू लगा इलेक्शन का वो हमने लगाया और मैं आपको श्योरिटी देता हूँ इंशाल्लाह जिस दिन ये टीम वर्क करेगी ना तो अगला तंबू भी सर्जिकल इत्तेहाद ग्रुप भी लगाएगा। किसी बड़े देश में इतना हौसला नहीं है, इतनी करेज नहीं है कि वो इलेक्शन में जाकर कंटेस्ट करे और लोगों से वोट की रिक्वेस्ट करे। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि हम इनके साथ हैं। हमारा मैंडेट भी सर्जिकल इत्तेहाद ग्रुप का 6 साल आपके पास है। आप जो भी डिसीजन लेंगे इंशाल्लाह हम उसको ऑन करेंगे और हम ये जो टीम बैठी है बिल्कुल इनके शाना बशाना। थैंक यू वेरी मच। लेकिन मैं एक छोटा सा मशवरा अपने भाइयों को देना चाहता हूँ। मशवरा ये है कि क्या आज हम एक हो ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट वॉरेन अल्लाह जनरल सिंह कर उसको उसने इस प्रोजेक्ट को बनाया 1.5 बिलियन का उस जमाने में कि 1 बिलियन का प्रोजेक्ट था। बिलियन प्रोजेक्ट अप्रूव हो गया, स्टील बैंक अप्रूव हो गया, हर एक चीज हो गई। लेकिन वो मेरा जो दोस्त है ना ईगो, मेरे जो दूसरे पार्टी वाले बंदे थे उन्होंने उसको नहीं छोड़ा। हमने हम छोड़ देना क्योंकि ये बड़ी मुझे तो कोई शौक नहीं है। उसी वक्त मैंने एसोसिएशन छोड़ दी। अगर वो प्रोजेक्ट चल जाता
ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, आजकल हम लोग बिजनेस हम ढूंढ रहे हैं एक दूसरे के बंदे। मैं सच बात करूँगा, माइंड कोई ना करे मेरी बात। हम लोग आजकल ना मैं बिजनेस इतना ढूंढ रहा हूँ, ना मेरे राइट लेफ्ट इतना ढूंढ रहे हैं, हम लोग दूसरे के बंदे ज़्यादा ढूंढ रहे हैं कि मैं इसका बंदा के साथ तोड़ूँ, क्योंकि लेबर इश्यूज बहुत ज़्यादा है इस इंडस्ट्री। अगर वो इस वक्त प्रोजेक्ट चल रहा होता उन्होंने देखा प्रॉब्लम है जी। मैं तो अपने भाइयों से कहता हूँ यार क्या इशू है, हम लोग एक होकर क्यों नहीं चल सकते? ऐसी कौन सी इशू है कि जो कुछ हुआ है उसके बाद जो निज़ाम अब जाके बन रहा है, जो बनने जा रहा है, हमें उसकी तरफ तवज्जो देनी चाहिए। और जिस तरह बहुत बड़ा गर्व और कल्ब करके शेख साहब ने सबको बुला दिया यहाँ, हम सब दौड़े हैं डिफरेंट डायरेक्शन पे, वो हमारा एम एक होगा, लेकिन तरीक़ेकार काम करने के डिफरेंट होने की वजह से आपस में इख्तलाफात हैं। वो अदारे पे आइंदा ना पड़े, आने वाले वक्त जो माजी में किया है उससे सीख लें। और जिन लोगों ने उस अंधेरे में उन लोगों के साथ मिलकर फायदे लिए हैं उनको थोड़ा सा पॉइंट आउट करके स्ट्राइक भी करना चाहिए। हमें अगर 5 साल या 6 साल का ट्रैक बनाना है यूसुफ भाई साहब, तो उसके लिए हमें और दिल थोड़ा बड़ा करना पड़ेगा। जो सीनियर है, अल्लाह ताला सबको ज़िंदगी दे, लेकिन वक्त का पता नहीं गुजरते जा रहे हैं, उनसे फायदा उठाना चाहिए। उन्हें 2-4 साल उन्हें देने चाहिए। उनके साथ छोटी जो न्यू जनरेशन है, जो तजर्बा कर रहे हैं, आ रहे हैं, उनको साथ बिठा के ट्रेन करके अदारे का सिस्टम बनाना चाहिए। नंबर 3, शेख साहब से ये थोड़ी सी गाइडेंस देनी चाहिए कि बाई लॉज चेंज करें तो दोबारा वहाँ पे तो लूट मार ना करें इस तरह। मैं उन लोगों को भी अप्रिशिएट करना चाहता हूँ जो बुजुर्ग भी हमारे साथ मिले जिन्होंने ऑलरेडी इंडस्ट्री को सर्व किया हुआ है। तो इस तरह एक स्ट्रेटजी बन जाए तो ये मेरी एक राय ही है, मशवरा समझ लें। आगे जो बड़े बुजुर्ग बैठे हुए हैं वो जैसे उनकी मर्जी है, कोई भी मेरा ख्याल है इस तरह नहीं है कि कोई भी इंडस्ट्री की बेहतरी नहीं चाहता, हर बंदा इसकी बेहतरी चाहता है, ठीक है। वो दे आर गोइंग टूवर्ड्स द राइट। ये मेरे एक था कि मैं इस चीज़ को करूं और यूसुफ बाजवा साहब को ये क्रेडिट जाना चाहिए। द थिंग्स हैपनिंग फ्रॉम द लास्ट 10 months ऑन द राइट डायरेक्शन। थैंक यू। इसी में उसको सर्व किया और सियालकोट में जितनी सर्जिकल में एडवांस मशीनरी है वो सारी अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने इंट्रोड्यूस करवाई थी। जो मेरे सीनियर्स बैठे हैं शायद उनको आज की ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट के हवाले से कि सियालकोट में शॉर्टेज है और यहाँ पे शायद वर्किंग की मैथ ने कुछ नहीं की, लेकिन मैं इसमें थोड़ा सा ये ऐड करना चाहूँगा कि पिछले 4 साल के दौरान जो MIDC के साथ ही एडजस्टेड एक बिल्डिंग है IST, इंस्टीट्यूट ऑफ सर्जिकल टेक्नोलॉजी, वहाँ पे जो भी आगा कमाल साहब ने बात की थी, आगा बिलाल साहब ने सॉरी, तो कि जी वहाँ पे शायद हुआ नहीं है, तो वहाँ पे ये ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट चल चुका है। वहाँ पे जो सर्जिकल के जो ट्रेनिंग है उनकी ट्रेनिंग के लिए जो करिकुलम डिज़ाइन किया गया था डिज़ाइन बाय मी। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे इस चीज़ का ऑनर है। ये मैंने मेरे अपने नॉलेज और एक्सपीरियंस की बेस पे मैंने सारा कुछ वहाँ पे डिज़ाइन करके दिया। वहाँ पे लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, लेवल 4 के करिकुलम डिज़ाइन हो चुके हैं। लेवल 1 इससे पहले चल रहा था, अभी लेवल 2 लेवल 3 भी वहाँ पे जल्दी स्टार्ट हो जाएगा अक्टूबर में। और इसके अलावा वहाँ पे वो सारी चीज़ें राइट फ्रॉम द सिलेक्शन ऑफ रॉ मटेरियल टिल द पैकेजिंग सारे हमने उसमें फील्ड्स कवर किए हैं। लेवल 1 से लेवल 4 तक हमने इसको डिवाइड किया है। जो बच्चे इसमें आएंगे वो वहाँ पे सीखेंगे और लेवल 1 से स्टार्ट करेंगे, इंशाल्लाह लेवल 4 तक पहुँचते हुए वो इसमें मास्टर बन जाएंगे। अब ये हमारे दोस्तों पे है, उन पर भी ये डिपेंड करता है कि वो अपने तरफ से कितने ट्रेनिंग वहाँ पे भेजते हैं। मुझे लोग उन्होंने ये बात की, उन्होंने वो बात की। यार भाई इतनी लंबी बात सुनने के बाद मैंने उन्हें कहा कोई बात, इस पर कोई रद्द अमल देने की जरूरत नहीं। यहाँ पे हमने उन दोस्तों को अगेन एंड अगेन इकट्ठे किया, उन्हें अगेन एंड अगेन सुना है। यहाँ पे एक गैदरिंग थी तो वो मैं थोड़ा लेट आया, तो मैंने आते ही बैठते ही बात शुरू करने की, तो उन्होंने कहा शेख साहब अच्छा हुआ आज आप लेट आए हुए, अक्सर वक्त पे पहुंच जाते हैं बल्कि पहले आ जाते हैं। आज हमने आपको खूब डिस्कस किया। तो मैं यहीं पर बैठा हुआ था डॉक्टर साहब, मैंने कहा यार कोई अच्छा डिस्कस किया है। उन्होंने कहा नहीं हम फोटो देख रहे थे तो हम कह रहे थे कि देखें इस शख्स ने शेख साहब के ऊपर बड़ी सख्त तनकीद की, इसने ये किया था वो किया था। आज उनकी फोटो भी यहाँ पे लग गई है। इस हद तक शेख साहब लिबरल है, तो मैंने कहा अच्छी बात है ना, लिबरल होना चाहिए।
تو یہ جو دوست آئے ہیں جنہوں نے کبھی تنقید کی تھی لیکن میرے ذہن میں تھا کہ یہ ڈلیور کر سکتے ہیں تو ان کو کیوں نہ استعمال کیا جائے. تو یہاں پہ جہاں پہ مرک صاحب بیٹھے ہوئے ہیں, میاں انور صاحب بیٹھے ہوئے ہیں, تو میں خدا کو حاضر ناظر جان کے کہتا ہوں کہ یہ میگنیٹ میرے اوپر بہت بھاری ہے. ہمارے اپنے چیمبر کے کام, میں چیمبر میں مہینوں نہیں آتا, یہ جتنی بھی میٹنگز ہوتی ہے میں بہت کم میٹنگز میں آتا ہوں, اور ان گروپوں کی میٹنگ پچھلے 1 ماہ سے جاری ہے. اور آپ بھی دعا کریں اور اس جو عزم کے ساتھ آئیں کہ ہم نے ادارے کو ٹھیک کرنا ہے. میں نے اپنے بارے میں جو باتیں کی, ادارہ جہاں پہ پہنچا ہے اس نے اپنی ذات کی نفی کی ہے, اپنی ذات کی نفی کریں, ادارہ ٹھیک ہو.